is why the relations of the two countries remained strained. इन दोनों ममालिक की रिलेशंस स्ट्रेंड क्यों रहते रहेंगे? इससे पहले एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ. That is why repeated fluctuations in the relations of the two countries. ये स्ट्रेंड वाला ये रिलेशन ठीक नहीं रहे ये बात नहीं. आप यूएस रिलेशन फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? इसमें एक स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहती है? या तो हम दोस्त हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन और ऑल ऑफ अ सडन एनिमी हो जाते हैं. व्हाई दिस एबनॉर्मल स्विंग इन पाक यूएस रिलेशन हमेशा से जुड़ा रहा है. सिंपल सिचुएशंस नोट करो. The relations or the behavior or the outlook or the approach of a country towards other countries or country is defined by, decided by interest. किसी भी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के रिलेटेड इंटरेस्ट क्या है वो डिफाइन करता है उसका बिहेवियर, उसका अप्रोच towards the world or towards a particular country. ऐसे अगर रिलेशंस या इंटरेस्ट इकोनॉमिक है तो रिलेशन भी डोमिनेट होंगे बाय इकोनॉमिक. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, इंडिया आजकल जो सबसे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है? इकोनॉमिक है, सिक्योरिटी नहीं है. यूएई, इंडिया आजकल डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक है. सो इन दोनों ममालिक या इन ममालिक या आपस की तरफ में जो टुवर्ड्स ईच अदर जो बिहेवियर है वो क्या डिसाइड कर रहा है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट. मेजॉरिटी of the countries in the world एक दूसरे को जो बिहेव कर रहे होते हैं, आउटरीच कर रहे होते हैं या उनकी पॉलिसीज डिसाइड हो रही होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी होती है. इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट pertaining to each other. So एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है किसी भी कंट्री का बिहेवियर towards the other country या अप्रोच या एंगेजमेंट. दूसरा सेकंड, अब देखिए ये रूल्स हैं जिस पे सारी दुनिया के ममालिक के रिलेशन अप्लाई होते हैं. मुझे नहीं पता आपको ये चीजें कब कहाँ पे कैसे काम आएंगी. आपके पास ये बेसिक रूल होना चाहिए. दूसरा, if the interest is security based, अगर इंटरेस्ट सिक्योरिटी बेस्ड तो फिर मुल्क का जो आउटरीच है towards that particular country वो भी सिक्योरिटी ड्रिवन होगा. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट हमारे रिलेटेड रहा है पिछले 18 साल में फ्रॉम 2001 टिल डेट वो क्या रहा है? इकोनॉमिक रहा, सिक्योरिटी रहा है. यानी द वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान 80 के दहाई में क्या रहा? अगेन सिक्योरिटी. अफगान जिहाद. यूएस का बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या डिसाइड करता रहा? सिक्योरिटी डिसाइड करता रहा. ये डोमिनेटिंग फैक्टर सिक्योरिटी था. ऐसा नहीं है कि बस प्योरली इकोनॉमिक होता है और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होता, या एक होता है दूसरा बिल्कुल नहीं होता. नो, इट्स नॉट द प्लस और द माइनस ऑफ द एडिशन और द ओमिशन ऑफ ईदर ऑफ दीज. दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक डोमिनेट कर रहा होगा, दूसरा कम होगा, एक शायद हो ही ना, ये भी पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया इंडिया के दरमियान में सिक्योरिटी रिलेशन डोमिनेटली नहीं है लेकिन पाकिस्तान और यूएस के दरमियान में सिक्योरिटी फैक्टर डोमिनेट कर रहा है लेकिन इकोनॉमिक भी है. तो इसी तरीके से हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स यूएस क्या डोमिनेट करता रहा है? अगेन सिक्योरिटी. हमें सबसे बड़ा यूएस से क्या चाहिए था या हमेशा चाहिए, वो क्या चाहिए? The weapons of United States of America.
So one major interest जो determine करता है the foreign policy of a country towards other countries is economic. Another that is security. ये दो बड़े हैं. फिर तीसरा diplomacy होती है. अब diplomacy could be driven by economic, could be driven by security. इन दोनों में से mostly एक कर रहा होता है या दोनों कर रहे थे या a number of other factors मिला के कर रहे होते. So diplomacy third option. Economic, security, diplomacy. तीन. Fourth, अभी मैं आपको फिलहाल फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर वो रूल बता रहा हूँ. That is the public opinion. Public opinion कभी भी स्टेट या हुकूमत पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा पाती. आप छोटा सा एग्जांपल देख लें. सऊदी अरेबिया ईरान के टेंशन में हम बुरी तरह फंसे हुए हैं. हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन नेचुरल है. वो बाय द मिस्टेक ऑफ द लीडरशिप नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है. क्योंकि हमारा पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है. क्यों? हम शिया सुन्नी बेस पे डिवाइडेड है. द नेशन हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो इन दो बुनियाद पे डिवाइडेड है. अगर हमने ईरान सऊदी अरेबिया की तरफ अप्रोच करना है तो पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है. इसी तरीके से लीडरशिप बड़ा मैटर करती है इन द बिहेवियर ऑफ स्टेट टुवर्ड्स अदर. अब इन अदर वर्ड्स जो मैंने आपको की बातें बताई ये बेसिकली क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. मैंने सारा नहीं बताया, कुछ बता दिए. वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ. तो पाक यूएस रिलेशन में जो फ्लक्चुएशन रही है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रही है, उसकी मेजर रीजन क्या रहा है? क्या रीजन रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे के रिलेटेड, खासकर यूएस के इंटरेस्ट पर्टिनेंट टू पाकिस्तान, वो लॉन्ग टर्म के नहीं रहे. अच्छा, एक चीज और भी नोट कर दो. द रिलेशंस ऑफ अ कंट्री विद द क्या कहते हैं with the foreign country or with another country could be of short term, could be of mid term, could be of long term. वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मिड टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, तीनों मिला के भी हो सकते हैं. इन सिंपल वर्ड जब लॉन्ग टर्म होंगे तो ये बकिया तो ऑटोमेटिकली आएंगे, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिकली आएंगे. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इन दोनों ममालिक के दरमियान में क्या रहेंगे? टैक्टिकल रहेंगे. सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे, इवेंट टू इवेंट वेरी करेंगे. पाकिस्तान यूएस की रिलेशन लॉन्ग टर्म के नहीं रहे हैं. अक्सर जगहों पे या तो मिड टर्म के रहे हैं या इवन शॉर्ट टर्म के रहे, बल्कि अक्सरियत शॉर्ट टर्म के रहे. फॉर एग्जांपल आजकल शॉर्ट टर्म क्या है? यूएस को हमारी जरूरत पड़ी है किसी में अफगान पीस प्रोसेस में तालिबान को डायलॉग पे लाने में. हमारे इंटरेस्ट यूएस के रिलेटेड लॉन्ग टर्म के रहे, लेकिन यूएस के इंटरेस्ट हमारे रिलेटेड शॉर्ट टर्म के रहे. अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा. मैंने आपको एक बात बता दी कि द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट डिसाइड करता है इट्स बिहेवियर ऑफ द फॉरेन कंट्री. एक. दूसरा, अगर इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म के हो तो रिलेशन भी शॉर्ट टर्म के बनेंगे, मिड टर्म के हो तो मिड टर्म के बनेंगे, लॉन्ग टर्म के हो तो लॉन्ग टर्म. दो बातें मैंने बता दी. तीसरा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि if the interest of the small country are of long term or of mid term, वो determine नहीं करता mostly the behavior or relation between two countries. The equation हो one big country, one small country. For example, US is the global power, Pakistan is a small power. So जब भी दो ममालिक के दरमियान में relation बनते हैं और उसमें एक bigger power हो, एक छोटा power, तो determining factor क्या होगा? The interest of the bigger power mostly determine करेगा या prevail करेगा. इसका मतलब ये नहीं कि छोटे का बिल्कुल ही prevail नहीं करेगा, वो भी benefit कर रहा होगा in ways, in multiple ways. लेकिन जो relation का overall जो क्या कहते हैं एक action होगा उसको dominate कर रहा होगा कौन? The bigger country. तो देखें कि पाकिस्तान यूएस रिलेशन हमेशा से सिक्योरिटी ड्रिवन रहे हैं. प्राइमरीली क्यों?
یا ایک سمپل چیز ہے، اس میں بھی مزید آپ کو بتا دوں کہ پاکستان یو ایس ریلیشن پچھلے 18 سال سے وار آن ٹیرر ان افغانستان بھی ڈریون رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یو ایس کا انٹرسٹ ہے. افغان جہاد ان افغانستان 1979 to 89 10 سال لڑی گئی. کیوں وہ افغان جہاد ڈریون رہے؟ کیونکہ یو ایس کا انٹرسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بالکل نہیں تھا. ہم نے تو اس میں کئی سارے گینز کیے، نقصانات بھی بہت ہوئے، گینز بھی ہم نے بہت کیے. اسی طریقے سے وار آن ٹیرر میں ہمیں نقصانات بھی بہت ہوئے، ہم نے گینز بھی بہت کیے. لیکن ڈرائیونگ فیکٹر کون ہوتا ہے؟ دا بگر کنٹری. ٹھیک، سو چھوٹے ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ اگر ہو تو یہ ضروری نہیں کہ انٹرسٹ ریلیشن لانگ ٹرم کے بنے. اگر بڑے ملک کے جو بڑا ملک ہے اس کے انٹرسٹ لانگ ٹرم کے ہو تو ریلیشن کیا بنیں گے؟ لانگ ٹرم کے بنیں گے یا شارٹ ٹرم کے یا مڈ ٹرم کے. تو یعنی اس کے انٹرسٹ موسٹلی ڈیسائڈ کریں. تو یہاں پہ یہی کہانی ہے کہ پاک یو ایس ریلیشنز یہاں پر مزید بھی ساتھ آئیں گے. بیٹا تم پہنچ رہی ہو؟ اوکے، سوری وہ ساتھ ساتھ کام مجھے بھول گئی. اچھا، پاکستان یو ایس ریلیشن میں فلکچویشن رہے. مثال کے طور پہ آپ شروع سے لے سکتے ہیں. وار اینڈ ٹیرر میں پچھلے یہی جو 18 سال میں اس میں فلکچویشن دیں گے. 2001 میں پاکستان became a non-NATO ally. ہم کیا بن گئے؟ non-NATO ally بن گئے. Pakistan was provided massive financial support, 34 billion military and non-military support ملی. Aid and coalition support fund دونوں، aid and coalition support fund دونوں ہمیں. اسی طریقے سے ہمیں ویپنز ملے. اس ویپن میں F-16 ہمیں ملے. اس ویپنز میں ہمیں C-130 ملے. ان ویپنز میں ہمیں کوبرا ہیلی کاپٹرز وغیرہ ملے. میں نے بک میں بہت تفصیل میں لکھا ہے، اسے آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہو. تو فار ایگزامپل یہ یو ایس کی بہاف پہ آپریشن کی ہم نے بات کی کہ پھر پاکستان نے بھی بڑھا یو ایس کو نیٹو کنٹریز کو کہ افغانستان جو کہ لینڈ لاک ہے تو اس کی جو سپلائیز ہوتی رہی ہمارے تھرو ہوتی رہی. سینٹرلائزیشن کے تھرو بھی ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں NBN ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹورک. لیکن میجارٹی ہمارے تھرو ہوئی. 67% پلس سپلائیز ہمارے تھرو ہوئی. آپ کو ایک دوسرے سے کوآپریشن بتا رہا ہوں. یو ایس نے کیا کیا؟ ہمیں ایڈ دیا، پولیشن سپورٹ فنڈ دی. یعنی کہ ہم وار آن ٹیرر لڑتے رہے، انفاٹا، بلوچستان، KP وغیرہ، اس کا ایک پورشن یو ایس پے آف کرتا رہا. تیسرا ہمیں اس نے اسلحہ دیا، ٹھیک ہے، ہمیں نان نیٹو الائی کا اسٹیٹس ملا وغیرہ وغیرہ. ہم پہ جو 98 میں اٹامک ایکسپلوژن کی وجہ سے ہم پہ سینکشن لگے تھے، وہ سینکشن ہٹوائے وغیرہ. ہم نے کیا کیا؟ فار ایگزامپل ہم نے نمبر 1 ہم نے یو ایس کو سپلائی روٹ دی، ناٹ اونلی یو ایس ٹو نیٹو کنٹریز سپلائی روٹ دی. دوسرا ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے سیریز آف ملٹری آپریشن کنڈکٹ کروا دیا انفاٹا، KP اینڈ بلوچستان. ہم نے کیا کر دیا؟ یو ایس کو سپلائی روٹ دے دیا. دوسرا ہم نے سیریز آف ملٹری آپریشن کنڈکٹ کروائے. آپ لوگوں کو کئی سارے نام آپریشن کی یاد ہوں گے، ضرب ازفر، خیبر 1، خیبر 2 وغیرہ. اس کے بعد پھر راہ راست، راہ نجات، ایک لمبی لسٹ آف آپریشن. Most of the operation being conducted by Pakistan under the pressure of USA, under the demand of USA. تیسرا ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ساتھ ساتھ میں یو ایس کو سیکرٹلی الاؤ کر دیا ڈرون حملے. ابھی تک اسٹیٹ ایکسپٹ نہیں کر رہا، the state of Pakistan ایکسپٹ نہیں کر رہا. But there are a number of developments جو بتا رہی ہیں کہ اسٹیٹ نے ون وے اور the other اور سیکرٹلی الاؤ کیا تھا ڈرون حملے. کیسے؟ 2012 میں جو ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کروا دیا. یہ کیسے خالی کروایا تھا؟ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے.
ہم نے شمسی ایئر بیس بلوچستان خالی کروا دیا تو اس وقت ہمارے جو سیکرٹری ڈیفینس تھے انہوں نے مانا کہ اس کے سامنے سینٹ کمیٹی کے سامنے کہ ہاں جی شمسی ایئر بیس واز آپریشنلائزڈ فار ڈرونز. مثال کے طور پہ ایک. دوسرا مشرف 2008 تک پریزیڈنٹ رہے, تب تک انہوں نے نہیں مانا, لیکن 2010 میں جب وہ دبئی سے واپس کراچی آ رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ ان عجیبہ پسور سے ہوتا ہے. drone strikes in Dhaka. Being the president of Pakistan, I allowed drone strikes in Dhaka. پر مشرف اسی طریقے سے کئی اور بتحاشر ڈیولپمنٹس ہیں. مثال کے طور پہ مائک ملن جو یو ایس کا ملٹری چیف رہا 2008 میں, وہ کہتا ہے ہم نے نہیں 8 میں نہیں 11 میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنگل ڈرون حملہ پاکستان میں پاکستان کی مرضی کے خلاف نہیں. So there are a number of development. میں آپ کو صرف کیا بتانے کی کوشش کر رہا تھا, یو ایس نے بھی کوآپریٹ کیا, ہم نے بھی کوآپریٹ کیا, لیکن یہ کوآپریشن کوئی ہم بہت زیادہ قریب نہ آ سکے. وہ کوآپریشن وقت کے ساتھ ڈکلائن کر گئی. فار ایگزامپل 2011 میں سچویشن یہ آئی کہ پاکستان یو ایس ریلیشن بالکل زیرو سم لیول پہ آ گئے. سلالہ چیک پوسٹ انسیڈنٹ کے بعد, سلالہ چیک پوسٹ انسیڈنٹ یہ ڈسٹرکٹ ممن جو پہلے ممن ایجنسی تھی وہاں پہ ہے, اور بارڈرنگ ایریا ود افغانستان ہے, یہاں پہ ہمارا ملٹری پوسٹ ہے, ان پہ انہوں نے حملہ کیا جس میں ہمارے 24 فوجی شہید ہوئے. 2011 کی بات ہے, نومبر 2011. تو اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا, 7 مہینے مسلسل نیٹو سپلائی لائن ہم نے بند کیا. شمسی ایئر بیس کو ہم نے خالی کروا دیا, نکلو امریکہ کو ہم نے نکال دیا. امریکہ نے کیا کر دیا, اسلحہ پرووائڈ کرنا بند کر دیا, ایڈ دینا بند کر دیا, پولیشن سپورٹ فنڈ دینا بند کر دیا. فلکچویشن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, فلکچویشن ان دی ریلیشن. پھر 2017 میں, اچھا 2012 میں بلکہ ہاں 12 کے اینڈ میں میڈ کے بعد دوبارہ نارملائز ہونا شروع ہوئے ریلیشن, لیکن وہ اتنے ایکشن نہ ہو سکے کہ 2001 2 3 4 میں. اسی طریقے سے پھر 2017 میں ریلیشن مزید سیویئر ہوئے ان دونوں کے درمیان میں. آپ لوگوں کو ٹرمپ کے ٹویٹس وغیرہ بھی تھوڑی دیر میں بتانے لگا. 2017 میں تحاشا سیویئر ہوئے, ایک دوسرے کو بلیم کرنا, ڈائریکٹلی بلیم کرنا ہم نے شروع کر دیا. سیویئر ہوئے ریلیشن. 2018 میں آل آف اے سڈن ہم پھر دوبارہ قریب آ گئے, کیونکہ یو ایس کو طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے. So fluctuation in the relation میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان میں جو ریلیشن رہے وہ فلکچویٹ کرتے رہے. اب یہ فلکچویشن اپلائی کر دے 80s پہ. افغان جہاد کے دوران ہم بڑے کلوزر الائز تھے. پاکستان واز ون آف دی کلوزسٹ الائی آف یو ایس اے. افغان جہاد میں سب سے کی رول آفٹر یو ایس اگر کسی نے پلے کیا تھا, ہم نے کیا تھا. یو ایس ایس آر کو جو شکست ہوئی, یو ایس ایس آر جو آج کا رشیا ہے, 91 میں یو ایس ایس آر 16 ممالک میں ٹوٹا. اس کا بقیہ 16 ممالک الگ ہوئے, ایک رہ گیا رشیا. اس یو ایس ایس آر کو شکست دینے میں افغانستان میں پاکستان نے بڑا کی رول پلے کیا. تو میجر پلیئر یو ایس تھا, لیکن اس کے بعد دوسرا بڑا پلیئر کون تھا, ہم. تو افغان جہاد میں پاکستان یو ایس پر کلوزر الائز. لیکن جیسے افغان جہاد ختم ہوئی, یو ایس کا انٹرسٹ ختم ہوا, یو ایس ایس آر کی شکست ہوئی, یو ایس ایس آر افغانستان سے نکل گیا. پھر 1991 میں کیا ہوا, یو ایس نے ہم پہ سینکشن لاگو کر دیے تھرو پریسلر امینڈمنٹ. پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے ہم پہ سینکشن لگا دیے. ٹھیک 1998 میں ہم پہ مزید, جب ہم نے اکامک ایکسپلورن کیے, ہم پہ مزید سینکشن لگا دیے. لیکن 2001 میں جب وار آن ٹیرر شروع ہوا, آل آف اے سڈن سارے سینکشن لگا دیے. فلکچویشن کیوں؟ ہمارے انٹرسٹ اسپیشلی یو ایس کے انٹرسٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان, پہلی بات کیا رہے ہیں, سیکیورٹی بیسڈ رہے. دوسرا وہ لانگ ٹرم کے نہیں رہے, وہ مڈ ٹرم کے رہے ہیں اینڈ شارٹ ٹرم کے رہے. پہلی بات سیکیورٹی کے رہے, دوسرا وہ لانگ ٹرم کے نہیں رہے. تیسرا یا تو وہ شارٹ ٹرم کے رہے ہیں یا وہ مڈ ٹرم کے رہے ہیں. فار ایگزامپل 10 سال کے لیے آپ کو افغان جہاد میں ضرورت ہے, اس کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ بہت مہنگا ہو جانا. اسی طریقے سے وار آن ٹیرر میں ہم یہ فلکچویشن دیکھتے رہے ہیں ریلیشن میں.
یعنی جس طریقے سے کوآپریشن ہم سے یو ایس ایکسپیکٹ کرتا رہا افغانستان میں، اس کو میں ایک ہی فریز میں بتاؤں گا، ڈو مور. اگر ہم نے یو ایس کی ڈو مور ڈیمانڈ مانی ہے تو ہمارے تعلقات ٹھیک رہے، لیکن اگر ہم نے ڈو مور ڈیمانڈ اب یو ایس نہیں مانی تو ہمارے تعلقات کیا رہے، خراب ہوں گے. سو انٹرسٹ ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشنز کو، بیہیویئر کو آف دا اسٹیٹ. یو ایس کے پاکستان کی ریلیشن جو انٹرسٹ رہا وہ کیا رہا، وہ شارٹ ٹرم رہا، وہ مڈ ٹرم رہا. کرنٹ سب سے میجر کیا ہے، یو ایس کو چاہیے کیا، افغانستان میں ڈائلاگ، سکسیسفل ڈائلاگ ود طالبان ہماری ضرورت ہے. سو ریلیشن فلکچویٹ کیوں کرتے ہیں، ریلیشن اسٹیبل کب رہتے ہیں، جب ریلیشن لانگ ٹرم کے ہوں، جب وہ اکنامک ہو، جب وہ سیکیورٹی ہو، لیکن دونوں لانگ ٹرم کے، مطلب کیا، اکنامک اسٹریٹجک ریلیشن ہو یا انٹرسٹ ہو تو آٹومیٹیکل ریلیشن لانگ ٹرم کے بن جاتے ہیں. لیکن یو ایس کے ہمارے ریلیٹڈ یہ نہیں رہتے، ہمارے رہے ہیں لیکن یو ایس کے ہمارے مین اسٹریم نہ رہے، کا اسٹریم لائن نہ رہے. میں نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. Why the two countries have not been able to strategic partnership. Civil fluctuation around the Pakistan-US relationship. بلا 10 رکعت US پاکستان جو میں نے پہلا اسٹیٹمنٹ بنظیر جاری کرایا تھا. Why the two countries have remained strained, why the two countries have been having strained relation in the past 1 decade or so. پچھلے ایک دہائی میں ہمارے ریلیشن اس طرح strained کیوں رہے ہیں، اس کی ایگزامپل آپ کو پہلے دی. 2016 میں یہ ایگزامپل آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں. In 2016 and 17 یو ایس نے ہمیں F-16 دینے تھے جس کی ہم پیمنٹ آدھی سے زیادہ کر چکے ہیں. وہ F-16 یہ کینسل کروا دی، انہوں نے ہمیں F-16 نہیں دی. 1. دوسرا، ہمیں کوبرا ہیلی کاپٹرز ملنے تھے، نہیں دیے انہی سال میں 16-17 میں. اس کے علاوہ 2017 میں آپ لوگوں نے ٹرمپ کا جو بیہیویئر تھا ٹورڈز پاکستان بڑا نوٹ کیا ہوا ہوگا. ان کے ٹویٹس میں بھی، ان کے انٹرویوز میں بھی، میڈیا انٹریکشن میں بھی بات آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوا. کیسے ٹرمپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. فار ایگزامپل مائک پومپیو نے پہلے کیا کہا، پاکستان از دا پارٹ آف دا پرابلم ناٹ سولوشن. پاکستان پرابلم کا حصہ ہے ان افغانستان، سولوشن کا حصہ نہیں. ٹرمپ نے کیا کہا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ گیو اوے $34 billion to Pakistan in aid and coalition support fund. United States of America gave away $34 billion in aid and coalition support fund to Pakistan. Yet again, Islamabad deceived us or continued to deceive us. انہوں نے ہمیں بار بار deceive کیا، نو مور، مزید نہیں لیں گے. فار ایگزامپل یہ ان کا ایک ٹویٹ تھا، اور میڈیا انٹریکشن میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا. ایک میڈیا چینل تھا کون سا، لیکن ان کے انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ کہا. فار ایگزامپل مزید کیا ہوا ہماری طرف سے، مثال کے طور پہ ہمارے آرمی چیف نے کیا کہا، نو مور. ہم مزید دو مور نہیں کریں گے. دوسرا، ہمارے فورن منسٹر ان 2017 on the floor of the Senate of Pakistan انہوں نے کیا کہا،
foreign minister of Pakistan on the floor of the Senate 2017. آج آسان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ United States of America is trying to کیا کہتے ہیں make Pakistan a scapegoat. کیسے? To hold Pakistan responsible for its own failures in Afghanistan. This is trying to make Pakistan a scapegoat for holding it responsible for its own failures in Afghanistan. ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ کب کہا؟ جب ٹرمپ نے اپنی پالیسی دی، اس کا نام تھا ٹرمپ ساؤتھ ایشیا پالیسی. ٹرمپ ساؤتھ ایشیا پالیسی، میں نے افغان پیس پرسن میں آپ لوگوں کو وہ پڑھایا ہوا ہوگا. اس ساؤتھ ایشیا پالیسی میں ایک پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان should take action against Afghan Taliban and its soil, otherwise get ready for the consequences. اور ہم پاکستان میں گھس کے اٹیک حملے کریں گے. تب ہم نے یہ کہا، اور آرمی چیف نے بھی تب یہ کہا کہ نو مور نو مور. لیکن جب ٹویٹ آئے ٹرمپ کے، ان ٹویٹ کے بدلے میں مسٹر خان the Prime Minister of Pakistan tweeted back کہ Trump needs to correct his record of history. Trump کو اپنا ہسٹری کا جو ریکارڈ ہے وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے؟ پاکستان the second worst effective of war and terror after Afghanistan. افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک تو دوسرا سب سے زیادہ ہوا وہ ہم ہیں. کیسے؟ more than $150 billion ہمیں لاس ہوا. more than 80,000 ہمارے سویلین شہید ہوئے. more than 8,000 troops ہمارے شہید ہوئے. $150 billion loss, 80,000 civilians, 8,000 troops شہید ہوئے ہمارے. اس کے علاوہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہائیسٹ نمبر آف سوسائڈ بمنگ ہمارے ہاں ہوئی. عراق کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سوسائڈ بمنگ ہوئی ہے وہ ہمارے ہاں ہوئی ہے. تو ہم ورسٹ افیکٹو ہیں. اینڈ ٹرمپ must not forget the sacrifices being made by Pakistan in the war against terror. This was the retweet of Mr. Khan, the Prime Minister of Pakistan. اس کے بعد پھر آپ کو بتانا کیا تھا؟ strained relations. کیسے؟ یہ اتنے سارے ایگزامپل میں نے دی کہ انہوں نے ہمیں پولیشن سپورٹ فنڈ بند کیا، ملٹری ایڈ بند کر دیا، 2016 میں سے 3 ڈیلیشن وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں لیڈرشپ کی ٹویٹس ہیں جو کمنٹس ہیں اس کے خلاف وغیرہ وغیرہ. یہ شو کرتا ہے انٹینسیفائڈ ریلیشن، strained relations. کیوں ہے؟ فیکٹرز ریسپانسبل فار اٹ. نمبر 1 سب سے بڑا فیکٹر دیٹ واز ریسپانسبل. اچھا میجر فیکٹرز کئی سارے ہیں افغانستان ریلیٹڈ ہیں، تو افغانستان ریلیٹڈ باتیں بھی چل رہی ہیں. نمبر 1 میجر فیکٹر 2004 onward Pakistan got increasingly interventionist because of the policies adopted by US in Afghanistan. US policies in Afghanistan made Pakistan increasingly antagonized. One, US کی پالیسیز کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلی پالیسی جس کی وجہ سے ہم انٹرگونائزڈ ہوئے، the empowerment of the non-Pashtuns in Afghanistan. The empowerment of the non-Pashtuns in Afghanistan antagonized Pakistan more and more. ہم US کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. نان پشتون میجر فیکٹر کیا تھا؟ US نے ہمیں انٹرگونائز کیا. that was the empowerment of non-Pashtuns. یہ کیا ہے بتا رہا ہوں. افغانستان میں 4 بڑے ایتھنک گروپس، I'm saying ethnic groups, religious groups نہیں، ethnic groups. پشتون in majority 46% plus. پھر ازبک ہے، پھر تاجک ہے، پھر ہزارہ ہے. ان تینوں کے ملا کے 1996 میں ناردرن الائنس بنا. ناردرن الائنس 90s میں ہم نے انویسٹ کیا تھا پشتونز میں.
انڈیا ایران وغیرہ نے انویسٹ کیا تھا نان پشتونز ہمارے خلاف رہے. 2004 آنورڈ ہم نے کیا دیکھا کہ افغانستان میں یو ایس نے نان پشتونز کو امپاور زیادہ کیا ایز کمپیئر ٹو پشتون. سوائے پریزیڈنٹ کے، جو پریزیڈنٹ تھا وہ کیا تھا پشتون تھا، باقی نان پشتون زیادہ امپاورڈ رہے. اس کی دو بڑی وجوہات تھی ایسا کیوں ہوا. One of the reason US did not have trust. It had a trust deficit in the Pashtuns. پشتونوں کے ساتھ اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ اس وقت پشتونوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سامنے نہیں تھی. جو بھی تھا وہ کون تھے؟ طالبان تھے، کیونکہ طالبان موسٹلی پشتون تھے. پولیٹیکل لیڈرشپ سامنے کی نہیں، تو یو ایس نے پشتونوں میں ٹرسٹ شو نہیں کیا. دوسرا، طالبان نے ٹارگٹ کیا ان تمام پشتونوں کو یا ان پشتونوں کو جو گورنمنٹ کو جوائن کرتے رہے. تو پشتون موسٹلی سائڈ لائن رہے فرام دا پاور اسٹرکچر. طالبان ٹارگٹ کا افغانستان میں empowerment of the non-Pashtuns, sidelining Pashtuns 2004 onward. اس سے کیا ہوا؟ اسلام آباد انٹرکنائز، کیونکہ کابل میں جو حکومت آئی وہ انٹائی پاکستان آئی. وہ پاکستان کے فیور کی حکومت نہیں آئی، وہ انٹائی پاکستان گورنمنٹ آئی ان افغانستان. سو ون میجر ریزن جس وجہ سے ہمارے ریلیشن انٹرکنائزڈ رہے. دوسرا، US provided more and more space to India in Afghanistan. US نے انڈیا کو secretly more and more space یا silently more and more space دیا in Afghanistan, جس کی وجہ سے پاکستان میں ترمیم کیسے the increasing presence of India in Afghanistan under the banner of USA antagonized Islamabad. کیسے انڈین presence in Afghanistan کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. سمپل 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. 1 soft presence, 2 hard presence, انٹیلیجنس hard presence, رکھڑا ہو کر third انٹیلیجنس پریزنس. سب سے بڑا جو ہمیں ٹینشن دینے والا ہے وہ انٹیلیجنس. سافٹ ہارڈ انٹیلیجنس، سافٹ ہارڈ انٹیلیجنس. نا ان تینوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اس پہ اگر کوشچن تم لوگ آ سکتے ہیں تو پھر تم لوگ کر سکتے. انڈیا کی پریزنس ان افغانستان 2006 آنورڈ بڑھی ہے، اس سے پہلے کم تھی. سافٹ پریزنس کیسے رہی ہے انڈیا کی ان افغانستان؟ سافٹ پریزنس، the largest regional donor, US سب سے بڑا انڈیا سب سے بڑا ریجنل ڈونر ہے افغانستان. largest regional donor to Afghanistan has been India. Have more than $3 billion کی ڈونیشن دے چکا ہے. $3 billion تک کی ڈونیشن دے چکا ہے انڈیا ٹو افغانستان. کیسے ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. 1 the reconstruction of، میں نے کنسٹرکشن نہیں کہا، ریکنسٹرکشن کہا، of dams like سلما ڈیم. سلما ڈیم پرانا ڈیم ہے، افغانستان میں تھا. افغان جہاد کے دوران یہ ڈسٹروائے ہوا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اس میجر ایڈ کون دیتا رہا ہے؟ کئی سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک ہے میجر انڈیا. سلما ڈیم. دوسرا شتوت ڈیم ان کی ڈونیشن دے رہا ہے. تو میں نے پہلی بات کہی کیا، سافٹ میں ڈیمز کے لیے جو پیسے دے رہا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری طرف پانی کا جو فلو ہے وہ کم ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ریور کابل، جس پہ پشاور ویلی ڈیپینڈنٹ، پشاور ویلی میں شہرہ تک آتے جاؤ، یہ ڈیپینڈنٹ ہے.
ایگریکلچر کے لیے بھی, اور ایک ڈیم ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں وارسک ڈیم, وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن ریور کا بول. تو یہ جو ڈیم بن رہا ہے سلما ڈیم, اس کی وجہ سے ہمارے اس ریور میں پانی کی فلو کم ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ون. دوسرا, India has constructed a series of roads in Afghanistan. کئی سارے روڈز بنائے ہیں. سب سے امپورٹنٹ روڈ جو بنا باقی چھوٹے چھوٹے ہیں, جو سب سے بڑا روڈ ہے وہ ایک, اور اسی سے ہمیں مسئلہ ہے. زرنج دلارام روڈ, زرنج دلارام روڈ, یہ دونوں پوائنٹس افغانستان میں ہیں. زرنج نارتھ آف کابل ہے, زرنج نارتھ آف کابل ہے. Dilaram is the bordering area of Afghanistan with Iran. Zaranj Dilaram Road. یہ 218 کلومیٹر 218 کلومیٹر کا لانگ ہائی وے بنایا ہے. کس نے؟ انڈیا نے. کوئی $300 ملین کا خرچہ اس پہ ہوا. سو زرنج دلارام روڈ انڈیا نے بنایا ہے. اس روڈ کو, یہ روڈ کیا کر رہا ہے, افغانستان کو کنیکٹ کر رہا ہے ود ایران. ہمیں نقصان کیا ہوگا؟ In the past, Afghanistan remained persistently dependent on Pakistan for accessing the sea. سی کو ایکسس کرنے کے لیے افغانستان کے پاس ایک ہی راستہ رہا, that is through پاکستان. کیونکہ افغانستان تو خود لینڈ لاکڈ ہے, لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, سی کو ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے, تو وہ سی کو ایکسس کرتا رہا تھرو پاکستان. یا تو خیبر سے ہوتے ہوئے, یعنی تورخم سے ہوتے ہوئے, یا چمن سے ہوتے ہوئے, یا بقیہ کئی سارے پوائنٹس ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں پوائنٹ ہے, نارتھ وزیرستان میں پوائنٹ ہے, جوڑ ایجنسی میں پوائنٹ ہے, نماند ایجنسی میں پوائنٹ ہے, چترال میں پوائنٹ ہے. تو افغانستان ایکسس کرتا رہا سی تھرو پاکستان, لیکن زرنج دلارام روڈ بننے کی وجہ سے اب اس کو ایکسس مل گیا ہے to the sea via Iran. Now Afghanistan can access the sea through Iran. Soft ہمیں نے دوسرا بتایا, زرنج دلارام روڈ, اور اس کا ہمیں نقصان کیا وہ بھی بتا دیا. تیسرا سافٹ کیا ہے جس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, that is کہ 5000 بلکہ اسے ہمیں ایشو کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. 5000 ایجوکیشنل اسکالرشپس دے چکا. مطلب کیا, وہ افغان اسٹوڈنٹس کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ انڈیا میں. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ اینٹائی پاکستان نیریٹو بلڈنگ ہوگی. کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے اسٹوڈنٹس کو اگر اسکالرشپ دیتا ہے وہ فور فری نہیں دیتا, وہ اپنا نیریٹو انہانس کر رہا ہوتا ہے وہ ملک. افغانستان میں یا افغانیوں کو جو اسکالرشپس مل رہی ہے, آٹومیٹکلی ایک چیز تو بڑی کامن ہے کہ وہ پاکستان انٹائی نیریٹو بلڈنگ تو ہوگی. اسی طریقے سافٹ مزید کیا ہے, افغان پارلیمنٹ بنایا ہے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس آف افغانستان ہے, وہ بھی انڈیا نے بنایا ہے. اور ایسا بہت کچھ ہے. ہیلتھ میں کئی سارے وہ بنا کے دیے ہوئے, جے این یو یونیورسٹی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی, وہ بنا کے دیے ہوئے. اینڈ روڈ. So India نے بہت کچھ دیا ہے تو افغانستان under the soft power use. دوسرا ہارڈ پاور. ہارڈ پاور بیسیکلی ایک ہی پوائنٹ ہے, انڈو افغان اسٹریٹجک پارٹنرشپ. انڈو مینز انڈیا, انڈو افغان اسٹریٹجک پارٹنرشپ. کیسے؟ دو 2012 میں یہ پارٹنرشپ ہوئی, 2012 میں. اس پارٹنرشپ کی بڑی بڑی بات ہے. نمبر 1, 35,000 of the non-commissioned Afghan soldiers, 35,000 of the non-commissioned Afghan soldiers would be trained by Indian trainers in Afghanistan. 35,000 افغان سولجرز کو انڈین ٹرینرز ٹرین کریں گے ان افغانستان. ایک. دوسرا, the commissioned officers of Afghan army,
the commissioned officers of Afghan army would be trained in Indian military academy called Kakul. Sorry, Dehradun. Kakul. Dehradun military academy में वो train करेंगे किसको? अफगान commissioned officers. तो उसमें एक चीज बड़ी सिंपल है, जब भी कोई आर्मी ट्रेन होती है उसके सामने किसी एनिमी को जरूर रखा जाता है, तो इंडिया एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव प्रोजेक्ट करता रहा है, इंड्यूस करता रहा है इन द अफगान आर्मी। ठीक है, इसी इंडो अफगान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दूसरा एस्पेक्ट मैंने दो बता दिए, एक तो 35,000 सोल्जर्स, एक दूसरा कमीशन ऑफिसर, तीसरा इंडियन आर्मी असला प्रोवाइड करेगा टू अफगान आर्मी। स्टिंग न चलाओ पोर्शन है, इतना बड़ा असला नहीं कर लेते, मुझे राइट 4 हेलीकॉप्टर वगैरह, उससे हमें इशू नहीं है। हमें इशू किसी से है जो इंडियन ट्रेनर्स अफगान सोल्जर को ट्रेन कर रहे हैं, जो इंटाई पाकिस्तान डायरेक्ट फंडिंग उनमें ऑटोमेटिकली होगी। नेक्स्ट, तीसरा, इंटेलिजेंस प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। इंडिया की इंटेलिजेंस प्रेजेंस इन अफगानिस्तान कैसे कैसे है? 1, the separatist elements in Balochistan. अब देखिए मैं आपको बलूचिस्तान में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट भी पढ़ा रहा हूँ। The separatist elements in Balochistan. मैंने ये नहीं कहा बलोच separatist elements. You have to be very careful about your words. Separatist elements in Balochistan. अगरचे वो mostly बलोच है, ठीक है, लेकिन हमने बलोच कम्युनिटी को antagonize नहीं करना है, क्योंकि 99% of बलोच have nothing to do with this. So the separatist elements in Balochistan, that is like BLA, Baloch Liberation Army, BLA, BRA, Baloch Republican Army, BRA, BLF, Baloch Liberation Front, BLF वगैरह वगैरह, ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटैक्स अक्रॉस Pakistan, especially recent attacks also. For example, 2018 में हमने देखा कि कराची में चाइनीज काउंसलेट पे हमला हुआ। किसने किया था? BLA ने किया था। गवादर PC गवादर पे, गवादर में जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है उसमें जो हमला हुआ वो किसने किया था? इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप ने। 19 में हुआ है। इसके बाद फिर चाइनीज वर्कर्स को अगवा करना, बार बार FWO वर्कर्स के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन भी बलूचिस्तान में रोड बना रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों को टारगेट करना। अगर मैं गलत न हूं तो कोई 28+ लोगों को उन्होंने इसमें मारा है, शहीद किया है। ये एंड मोर, ये क्या करते रहे? They have been using the Afghan territory. These separatist organizations have been using Afghan territory for attacks in Afghanistan. और अफगानिस्तान कौन सा? Southern Afghanistan. अफगानिस्तान में भी Southern Afghanistan, that is Kandahar और इसकी vicinity, Kandahar और इसकी vicinity, यहाँ पे ये लोग ट्रेन हो रहे हैं। So these separatist organization using Afghanistan, especially Kandahar, as a launching pad for attacks across Pakistan, especially Balochistan. और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? रॉ। कौन कह रहा है? कुलभूषण जाधव की जो कन्फेशनल स्टेट, कुलभूषण जाधव जो हमने पकड़ा हो, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूव हुआ कि वो टेररिस्ट है। एग्जाम्पल 1, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि ईरान इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, प्लान टेरिटरी यूज कर रहा है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा था। अब हमने बड़ा क्रेडिबल एविडेंस हमारे हाथ में रखा है। इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल, रॉ यूजिंग अफगानिस्तान टेरिटरी फॉर टेरराइज पाकिस्तान, स्पेशली इन सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर। ठीक, दूसरा हमने देखा कि रॉ इंडियस नेक्सस है, रॉ
NDS nexus. National NDS is the National Directorate of Afghanistan. Afghanistan की intelligence agency है. RAW, the intelligence agency of India. NDS, National Directorate, is the intelligence agency of Afghanistan. ये responsible, इन दोनों के दरमियान में क्या है, एक अलायंस रही है. ये दोनों क्या करते रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अटैक्स इन पाकिस्तान. Now, it is established notion है. कई सारे राइटर्स को कोट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत करो हमारे फॉरेन ऑफिस से, शुरुआत करो हमारे DGISPR से. वो क्या कहते हैं कि more than 70% of the salaries of NDS officials की जो salaries आ रही हैं, कम से कम 70% salaries कहाँ से आ रही है, इंडिया से. Raw NDS nexus. तीसरा हम देख रहे हैं कि ISIS जो अफगानिस्तान में है, the ISIS in अफगानिस्तान, increasing number of Indians. Afghanistan is okay. Now, no voice, मेरे ख्याल में ठीक है. रिपीट कर रहा हूँ. जी नमाज करना सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट. तो रॉ यूज कर रहा है किसको, इंटेलिजेंस के तौर पे अफगानिस्तान को फॉर अटैकिंग पाकिस्तान. सो इंडिया की टीम के प्रेजेंस मैंने बता दिया आपको. 1 सॉफ्ट प्रेजेंस, हार्ड प्रेजेंस, इंटेलिजेंस प्रेजेंस. ये सारा प्रेजेंस जो इंडिया का अफगानिस्तान में बड़ा, वो अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएस पड़ा. जिस वजह से हम गुस्सा हुए, नाराज हुए, परेशान हुए, ये हमारे ताल्लुकात हमारी काफी. 2 बातें मैंने इसमें. थर्ड, ISIS का अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है, उनमें से कई सारे इंडियंस हैं, कम से कम 200 प्लस इंडियंस हैं. और वो अल जज़ीरा रिपोर्ट है कि ये इंडियंस ISIS के जितने भी हैं इंडियंस, वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है. तो वो इंडियंस अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो ISIS के लिए क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं गए, अफगानिस्तान ही क्यों आए. तो हमें ISIS की जो डर है वो बात. तो इंडिया प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से हम इंटरगोनाइज हुए. तीसरा, सलाला, ये छोटा सा पॉइंट है पर हम ब्रेक कर रहे हैं, छोटा सा पॉइंट है. सलाला के पोस्ट इंसिडेंट एंड आफ्टरमैथ. 2011 में, नवंबर 2011 में सलाला चेक पोस्ट पे, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मुमंद में बॉर्डरिंग एरिया विद अफगानिस्तान सलाला नाम है. यहाँ पे हमारा मिलिट्री चेक पोस्ट. इस चेक पोस्ट पे अमेरिका ने शेलिंग ओपन कर दी. हेलीकॉप्टर्स ने 2 घंटे शेलिंग करते रहे. In which 24 soldiers lost their lives. 24 फौजी हमारे शहीद हो गए. उन फौजों क्या कहते हैं, जो हमारे 24 फौजी शहीद हुए, उसके बाद हमने स्टेप्स उठाए. सबसे पहला स्टेप हमने क्या उठाया, यानी हमने रिटेलिएट किया. कैसे? नंबर 1, हमने नेट सप्लाई लाइन बंद किया 7 महीने की. दूसरा, हमने शम्सी एयरबेस खाली करवा दिया. आपको थोड़ी देर पहले बताया, शम्सी एयरबेस जो ड्रोन के लिए पर्सनलाइज हुआ, जो ऐसा बहुत कुछ किया. और हमने कहा कि हम तब तक नेट सप्लाई लाइन बहाल नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ऑफिशियली अप्रोलाइज नहीं करे. फिर जब हमने नेट सप्लाई लाइन बंद किया, यूएस के हमने खाली करवा दिया शम्सी एयरबेस को, यूएस ने अमेरिका क्या कर दिया,
मिलिट्री सप्लाईज बंद कर दिया, कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर दिया, एड बंद कर दिया, मिलिट्री सप्लाईज, कोलिशन सपोर्ट फंड, ये बंद कर दिया। जब अमेरिका ने ऑफिशियली हमें अपोलोजाइज किया, जब अमेरिका ने हमें ऑफिशियली अपोलोजाइज किया तो हमने वो नेटो सप्लाई लाइन हमने खोल दी, और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी हमें जो कॉर्पोरेशन है वो दोबारा रिज्यूम कर दिया। तो 7 महीने हमारे रिलेशन जीरो सम पे आए हो। नमाज पढ़ो उसके बाद दोबारा ब्रेक कर नमाज पढ़ो उसके बाद दोबारा ब्रेक करेंगे। ब्रेक कीजिएगा ఇక్కడ మందాయే कैसी हैं आप असाइनमेंट दे देना